میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا ہے، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی، چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا کے ساتھ۔ نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نہ پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں، سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے؟ تو جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے یوں کر کے دیکھا، چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے، تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچوں کو نہ چڑھو۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے، کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن چڑھ، دونوں ہی چڑھتے تھے، یہ اس طرح حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے۔ اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام کے ہو، کیا کرو گے اس دولت؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دھن دولت کو آگ لگا دو جا کے، آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے۔ قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا، قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں
لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے۔ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ زرد دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز؟ نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک کرے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، پر ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد۔ آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، نبی تو نبی ہوتا ہے، اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ چھوٹے۔ یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت کا، ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محمد و رسول۔ جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج تو آپ نے عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی؟ یا اللہ یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارینی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ تیرے بس کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک واری تو دیکھنا ہے، کہا اچھا ٹھیک میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے، پتہ نہیں کتنی دیر پڑے گئے، ہوش میں آیا تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا۔ اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ، جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں۔ میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کے کیا پروٹوکول ہے؟ آج جھنڈے ہوتے ہیں، کل جیل ہوندی، تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سلام پیش کیا میرے اللہ نے اپنے بندے کو، عبد ہے، عبدہ ورسولہ، عطیات میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا نبی، ورحمت اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں، اور میرے ماں۔ اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔
اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے، اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمہ۔ یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے تو یہ 3% کور ہو، تو جو 97% ہے ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا، وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں، ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا، اللہ مجھے پیچھے بھی دکھا تھا، آگے بھی دکھا تھا۔ اب نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا، محراب اور مینار یہ 2 چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو۔ اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے، ان کو دیکھ کے میں آگے چلے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے اب لینڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جہنم کہاں ہے اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ اللہ نے بتایا، ہے وہ بھی اوپر ہی۔ کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آج پہ سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں؟ تو میرے نبی تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے، لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول لیا۔ ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، یہ 2 عجیب سے، اب لوگ پہلے آئے ہیں میں بعد میں آیا، اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا، اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں۔ جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، وخاتما، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب۔ تو اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، 1 ٹکا نہیں چاہیے، 1 ٹکا نہیں چاہیے۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا، اور اللہ کو اتنی ایک
اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت ایک عورت ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دی گل میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے تھکے کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام، مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کیا، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، تو اب جو کام بھی کرے اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانہ اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا، پھر گناہ ہو گیا پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف، اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اپھار رہے ہیں، کہ خیر ہو انشاءاللہ، وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مفہوم، کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف، سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی کر رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان،
تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے اکٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا. کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا. اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے. اور میرا اللہ کہتا تم مانگتے نہیں ہے مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پیرانی سنت ہے، قرآن و فتوا لا دے میرے اوپر، تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر. بھکاری کی طرح ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو دو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو صفا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، او دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. مہمان ہوتا تو کھانا. ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لیا، اڑ جا، میں کافر نہیں روٹی کو واسطے. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل. اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھا. اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا، بڑا اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں لکھے جا رہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتاب وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة کتابا منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا مال هذا الكتاب، مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی سوری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے, اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو, بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا, ایسے یہ نہیں کرنا, ایسے وہ نہیں کرنا, اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر, سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار, اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا, روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی, اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا, کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا, رضامندی سے تیری لایا. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں, مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچ. جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا, جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی, میری آنکھیں نہیں, میرے دل رو رہا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تبا لگ جائے. اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, وہ رونے لگی. مولانا صاحب سانتا کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو, میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم ہے. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ, کہنے لگا تو میری بہن ہے, اسی عزت سے واپس چلی جا, پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر, میں انسان نہیں ہوں, اللہ مجھے معاف کر. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی, اس مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر جو اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا, پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دی, جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا. بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے, اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا. اوپر اللہ رؤوف الرحیم, نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم. ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں. اور یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایک ہی طریقہ باقی ہے, ایک ہی راستہ باقی ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں. جب مانگیں گے میں دوں گا, سوال کریں گے میں پورا کروں گا, یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا. کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں, ہم باغی مسلمان ہیں, ہم باغی مسلمان. شام پہ پہلا اٹیک ہوا, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کا لشکر, ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا, رومن بادشاہ کا بھائی, تو وہ 8000 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے, لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے, ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا, یا رب محمد انصر امت محمد, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ یہ ہماری زبان پر تھا, تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی, زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں, فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجت, آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب, اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے
اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا۔ وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشرو یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی۔ کس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکم، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہے، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لیتے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دنوں لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ اٹھائی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگا، ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی بیچ دو۔ ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے، منہ سے بول کیا لینا چاہتا۔ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ۔ تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھروگے تو نہیں؟ آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھروگے تو نہیں؟ انہوں نے کہا، میں پاگل ہوں جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب
سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہراداری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے باہر سے پکارا ام الدحداء بیگم کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے باغ بیچ دیا۔ انہیں کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداء کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور مچاتی، مروا دیتا ہے پھر بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں، ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداء۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے کوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک انچ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش۔ تو سودے کر گئے، آپ سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسرا، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ اب لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی۔ نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسرا نے اپنا ملک پھاڑ دی، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسرا نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث، 4,316 پلر پر تھا وہ، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، یار میرے کو معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں گے، 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گیا اس سے۔ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا
कंजूस हो सकता है? उन्होंने कहा झूठ बोल सकता है? कहना झूठ सच, सच की कीमत अदा करो। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना, चीज कोई और हो, दिखा कोई और रहे हो, मटेरियल कोई और है, बता कोई और रहे हो। हिफ्ज़ अमानतिन, दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। आपने फरमाया मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूँ, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मती है तो दो नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया। का दो काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं दे। वो सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूँ, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए। तो सिद्क़ हदीसन, सच बोल, हिफ्ज़ अमानतिन, धोखा नहीं दे। तीसरी क्या है? हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे, अखलाक अच्छे। और अखलाक अच्छे करने के लिए एक काम कर लो, इसको ताला लगा, सिर्फ एक काम, इससे कोई गाली ना निकले, झूठ ना निकले, गीबत ना निकले, तंज ना निकले, बेइज्जत ना करो। आमतौर पर हमारे माहौल में नौकरों को बहुत डांट डपट होती है, काबू में रख। सोचो इसी जगह मैं होता नौकर तो मैं ये पसंद करता। अपने अखलाक